السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تسمع حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنوک یوم القیامہ۔ صحیح البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی باتوں کو کان لگا کر کے سنتا ہے حالانکہ وہ لوگ ناپسند کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، ایسے شخص کے کان میں شیشہ ڈالا جائے گا۔ اس حدیث سے سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دو شخص اگر بات کر رہے ہوں اور تیسرا شخص بغل میں بیٹھا ہوا ہو یا گزر رہا ہو، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو شخص ان کے بغل میں بیٹھا ہے یا گزر رہا ہے ان دونوں کی باتوں کو کان لگا کر کے سنیں، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل حرام کام میں شمار کیا جائے گا اور اسے اس پر گناہ بھی ملے گا، اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس حکم میں یہ بھی بات شامل ہوگی کہ اگر میرے بغل میں کوئی شخص موبائل سے بات کر رہا ہے، ٹیلی فون سے بات کر رہا ہے، میں اس کے بغل میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں پر کان لگا کر کے سن سکتا ہے، نہیں، کیونکہ کوئی کہے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوں یعنی سامنے ہوں، تو یہاں پر بھی کیا ہے، دو لوگ بات ہی تو کر رہے ہیں، آپ بغل میں بیٹھے ہیں، فون پر گفتگو کر رہا وہ شخص، آپ کان لگا کر کے سنیں۔ بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، اور ایسا شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے، محفل کے آداب میں سے ہے، مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب دو لوگ یا تین لوگ آپس میں، پانچ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور کوئی اس کے بعد کوئی شخص آ رہا ہو تو ان کی اجازت کے بغیر مجلس میں شامل نہ ہو، ان کے اجازت کے بغیر مجلس میں شامل نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور انہی کے پاس سے ایک صاحب کا گزر ہوا۔ اب کیا کیا انہوں نے، ان کے بغل میں کھڑے ہو گئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور ان کی بات سننے لگ گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ان کو پیچھے کیا اور کہا بغیر اجازت کے مجلس میں داخل ہو کر کے بات سننا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اجازت کے بغیر کسی کو اپنی مجلس میں آنے نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ہماری شریعت نے بغیر اجازت کے کسی کی بات کو سننے سے منع فرمایا ہے اور سخت وعید دی ہے، تو پھر اس گناہ کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنے
گھر کی چھتوں سے یا اونچی جگہوں سے ان لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں جن کے گھر نیچے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی کا گھر اونچا ہے، گھر کے اوپر چڑھ گیا، اور کسی کا گھر نیچا ہے، اب اپنے گھر کے چھت سے وہ شخص سامنے والے کے گھر کو دیکھ رہا، عورتیں بیٹھی ہیں، کون کون بیٹھا ہے، کس حالت میں، کیا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر واضح فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی شخص دروازے سے، کھڑکی سے، کہیں سے جھانک رہا ہو اور تم نے اجازت نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھانک رہا ہے، تو تمہیں پورا حق حاصل ہے، تمہارے ہاتھ میں کنکر ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، مار دو اس شخص کو، مار دیو، اس کی آنکھ پھوٹ جائے، چہرہ پھوٹ جائے، شریعت کی طرف سے اس پر کوئی تاوان نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آنکھ پھوٹ جائے یا زخم ہو جائے تو ہماری شریعت کیا کہے گی، اب چلو اس کو ہاسپٹل لے کر کے چلو، نہیں، اب اس کا آنکھ پھوٹ جائے، سر پھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے مار دیا، آپ کے اوپر کوئی جرم شریعت کی طرف سے نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شخص غلط کام کر رہا تھا، غلط حرکت کر رہا تھا۔ اس وجہ سے آج کے دن جو باتیں ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ ہمیں کسی کی بات کو اس کی اجازت کے بغیر دھیان لگا کر کے نہیں سننا چاہیے، اور کسی کے گھر میں چھت سے یا پھر کھڑکی سے یا پھر کسی اور راستے سے جھانکنا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔